وجاہت مسعود صاحب کالم نگار ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں، سماجی کارکن ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جوزف فرانسس صاحب۔ آپ نے ساری زندگی اقلیتی برادری کے حق کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ آپ پاکستان نیشنل کرسچن پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، جیسے کہ کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو آج ہماری آڈینس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی میں اپنی شناخت ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، تو ہم عوام میں بہت جلد جائیں گے اور ان سے بھی سوالات لیں گے۔ سمیہ، آپ نے جب دفتر میں کام کیا، یہ خاصی ایک سینسیٹیو ٹاپک کے بارے میں تھی۔ اب جب آپ باہر جاتی ہیں اور لوگوں سے ملتی ہیں، تو کیا ان میں آپ کے کام سے یا آپ جو انہوں نے دیکھا ہے دفتر کے اندر آپ کا رول، اس سے زیادہ اویئرنیس آئی ہے؟ آنیسٹلی میرے خیال سے زیادہ لوگوں نے یہ فلم دیکھی نہیں تھی پاکستان میں۔ اٹ ڈنٹ ڈو ویری ویل، زیادہ چلی بھی نہیں، اور ٹی وی پہ لوگوں نے دیکھی جب وہ ختم ہو گئی سنیماز میں سے، تو کرتے ہیں لوگ ذکر۔ اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ان کو یہ نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے اس نظام کو بدلنے کی۔ یہ جو سسٹم ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے، اس کو تبدیلی اس میں کس طرح لائیں، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں میرے خیال سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ چلیں، میں آپ سے ایک اور طریقے سے، کہ آپ ڈراموں میں بھی کام کرتی رہی ہیں، کیا اب اویئرنیس لوگوں کے اندر آ گئی ہے کہ جن ایشوز کو آپ نے یا آپ کے فلم میکرز نے اٹھایا اور جس کے اندر عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی، پہلے سے لے کے اب تک، چونکہ آپ کی والدہ صاحبہ بھی تو اس جد و جہد میں رہی ہیں، ان سے لے کے اب تک آپ کو کوئی چینج نظر آیا؟ مختلف طرح سے ہاں آیا ہے۔ ایک لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ ان ایشوز کے بارے میں بات کرنے کی سپیس زیادہ اب ہے ہم لوگوں کے درمیان۔ ینگر جنریشن میں اتنی آکورڈنس نہیں ہے، وہ زیادہ سیلف کانشیس نہیں ہوتے اس طرح کے ایشوز کے بارے میں، خواتین کے ایشوز کے بارے میں، چائلڈ میرج، کم عمر کی لڑکیوں کی جو شادیاں کر دی جاتی ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگوں کی بہت ساری اسپیسز کم بھی ہوئی ہیں۔ ہماری ایک جو شخصی آزادی، جس طرح سے ہم دل چاہے اس طرح کے کپڑے پہن کے جہاں دل چاہے جائیں، جس کے ساتھ جائیں نہ جائیں، ان چیزوں کے اوپر مجھے لگتا ہے پابندیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے مگر پبلک اسپیسز شرنک ہو گئی ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے۔ ساجدہ میر صاحبہ، آپ تو الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، آپ تو سیاسی کارکن ہیں، NA 120 کے اندر آپ الیکشن لڑیں گی، اور میں جب پہلی دفعہ آپ کو ملی تھی، مجھے یاد ہے مشرف کا زمانہ تھا اور آپ کو شاید وہ جیل میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، تو میں نے کہا آپ کچھ کریں، آپ نکل آئیں، تو آپ نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، جیل کی دیواریں میرے اوپر تو نہیں گر جائیں گی۔ تو تب سے لے کے اب تک، اب تو جمہوریت آ گئی ہے، کیا زندگی رہی ہے آپ کی؟ کچھ بہتری آئی ہے آپ کی زندگی میں؟ میں بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھ جیسی گراس روٹ کی ایک کارکن کو یہاں بلا کے اور ایک سماجی رویے کی بات بھی کی۔ جب واقعی میں نے کہا تھا کہ جیل کی دیواریں، میرا ضمیر مطمئن تھا اس لیے کہ میں ایک کاز کے لیے کام کرتی تھی، اور نظریاتی طور پہ جو ہمارا مینیفیسٹو تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ کسی پارٹی کا ایسا مینیفیسٹو نہیں ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ جیل کی دیواریں، لیکن آج میں سمجھتی ہوں کہ پروٹیکشن نہیں ہے خواتین کو، اور آج قانون سازی تو بہت ہوئی ہے، لیکن آج بھی عورت کچہری تھانے میں قتل ہو جاتی ہے، اس کا مجھے دکھ ہے، جس کے لیے بھی ہمیں بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ ایک جینڈر پرابلم ہے، ہمیں صرف صنف سے پہچانا جاتا ہے، ہمیں انسان نہیں سمجھا جاتا۔ ہم پولیٹیکل حوالے سے، میں اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہوں، اس میں میں نے بڑا کام بھی کیا ہے، لیکن ہماری پہچان صنف نہیں ہونی چاہیے، ایک انسان ہونی چاہیے۔ میں نے ایک میاں والی کی جیل کیا، پاکستان کی کراچی کی لانڈی جیل بھی کراچی کی جیل بھی میں نے کاٹی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، فیصل آباد کی جیل میں نے کاٹی۔ بہتری آئی ہے ایک سیاسی کارکن کی زندگی میں؟ دیکھیں، سیاسی کارکن کی زندگی میں ایک سٹرگل میں بہتری ہے۔ سیاسی کارکن کو جب تک پارٹیوں کے اندر خود جمہوریت نہیں آئے گی اور اپنا احساسہ نہیں سمجھا جائے گا، تو اتنی دیر تک میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی کارکن کی زندگی میں بہتری نہیں آ سکتی۔ کارکن کی بہتری کے لیے کام کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ماحول سازگار ہوا ہے، ایک راستہ ہمیں ملا ہے، لیکن سیاسی کارکن کی زندگی میں بہتری نہیں آئی۔
علی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمرشلائزیشن کی وجہ سے کیا ثقافت کو پاکستان کے اندر فروغ ملا ہے اور کیا اس کی وجہ سے ایٹیٹیوڈ چینج ہوئے ہیں؟ کیونکہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے آپ کو یاد ہے نازیہ حسن صاحبہ بہت مشہور ہوتی تھیں مگر لوگ ان کے بارے میں بہت برا بھلا بھی کہتے تھے، مگر اب بہت ساری خواتین اس شعبے میں آ گئی ہیں. سمیہ جو ہیں وہ ایک اداکارہ ہیں، ان کو کافی عزت ملتی ہے. وہ زمانہ تو ختم ہو گیا جب نہیں ملتی تھی. دیکھیں جو میں نے منیزے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو سٹگماز ہیں، ایٹیٹیوڈز ہیں، وہ بہت قدیم پرانے ہے نا. فیض صاحب نے کہا ان گنت صدیوں کے تاریخ وہی مانا طلسم. تو کچھ ایسا ہے کہ یہ اسلام سے بھی پہلے کے، شاید برہمنوں سے بھی پہلے کی پرانی چیزیں ہیں بہت ساری، جو کہ ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں کہ ایک طرف تماشا دیکھنے کے لیے سب جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ اسی یعنی کوئی گا رہا ہے یا گا رہی ہے ٹی وی پہ، مطلب میں آپ کو ایک ناٹ فرام کوئی اس میں پازیٹیو نیگیٹو نہیں بتا رہا اپنی طرف سے، یہ جو میں نے آبزرو کیا ہے میرے لیے ایک بڑی آئرونک سی سچویشن ہے کہ ایک طرف سب جو ہیں وہ موسیقی کو چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں دیکھنا، ایک گانا ہو، گانے کو سننا بھی چاہتے ہیں. اپنے گھر میں ان کے اگر ان کا بیٹا یا بیٹی خاص طور پہ اگر کہے کہ جی میں نے بھی گانا گانا ہے یا سیکھنا ہے، کہ میں نے غزل کو، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا نعت کے حد تک ٹھیک ہے، وہ بھی اگر آپ دوپٹہ لے کے سر پہ ایک ایسے پروگرام پہ آئیں تاکہ ہماری توہین جو ہے وہ نہ ہو اس چیز میں. یعنی آپ خود حصہ لیتے ہیں اس چیز کا، آپ ہر وقت جو ہے وہ غزل سن رہے ہیں بیٹھ کے، یا قوالی جو ہے وہ آپ کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، لیکن آپ وہی چیز جو ہے اپنے گھر میں اپنی اولاد کو کرتے ہوئے دیکھیں. آئی ایم ویری پریولیجڈ، آئی ہیو ویری پروگریسو پیرنٹس. انہوں نے مجھے کبھی بھی اس چیز سے روکا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت خوش ہیں کہ تم اس طرف تمہارا ایک پیشن ہے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کمرشلائزیشن کی بات کی، آئی ووڈ لائک ٹو میک اٹ اے لٹل مور اسپیسیفک. جیسے ہم کمرشلائزیشن کہتے ہیں، ایکچولی وہ کارپوریٹ کلچر ہے. یعنی کارپوریٹس جو ہیں، جو کہ پرائیویٹ ادارے ہیں، کمپنیز ہیں بڑی بڑی، جو کہ کھانے کی آئٹم، مگر وہ بھی تو ماحول چینج کر سکتے ہیں. ہاں جی، انہوں نے کیا ہے بہت حد تک، اور جہاں کریڈٹ ہے وہاں دینا چاہیے. کہ اب مثلاً کوک اسٹوڈیو جیسا پروگرام ہے، کوک اسٹوڈیو میں جتنے ملک بھر سے آتے ہیں لوگ، شہروں گاؤں ہر جگہ سے آتے ہیں گانے کے لیے. اور یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو 100% بات بتاؤں، جو فنکار، جو گلوکار کوک اسٹوڈیو پہ آ رہے ہیں، جن کو، اور یہ ہم بعد میں بحث کر سکتے ہیں کہ کس کو موقع ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لوگ ٹی وی پہ اس وقت آ رہے ہیں، برانڈز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ کام ضرور کر رہے ہیں. ان کو ملک بھر میں کام مل رہا ہے اور ان کو ملک کے باہر بھی کام مل رہا ہے. وجاہت مسعود صاحب، آپ تو کالم نگار ہیں، اور آج کل کہا جاتا ہے کہ میڈیا خاصا آزاد ہے، اتنے سارے چینل آ گئے ہیں، اور میڈیا کو آزادی رائے کا بھی ہے، حق ہے، اور کرٹیسزم بھی بہت سخت ہوتی ہے. آپ کالم لکھتے ہیں، بڑی کڑوی باتیں کر جاتے ہیں، کیا واقعی میں اب میڈیا آزاد ہو چکا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ حالات آئیڈیل نہیں ہیں، بٹ وی ہیو گاٹ پرہیپس اوور 200 ملین پیپل. 200 ملین لوگوں کا امکان، پوٹینشیل جو ہے جج نہیں ہو سکتا. آئی بلیو وی آر لیونگ بیہائنڈ اے لیگیسی فار سمیہ اینڈ علی ٹو موو فارورڈ ٹو بلڈ اپون اٹ. فرینکلی راستہ یہی ہے، اس یہی مشکلات ہیں. ہم جھوٹی تسلی نہیں دے سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا گارڈن آف روزز فر ہوا، آپ کے لیے ہم نے گلاب کی پتیاں بچھا دی ہیں. جتنی ہماری حیثیت تھی، قوت تھی، ہم نے جو کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے ہار نہیں مانی. بہت خوب جوزف صاحب، آپ نے بھی ہار نہیں مانی. کئی عرصہ ہو گیا آپ کو بھی لاہور کی سڑکوں پہ دیکھتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے. کئی عرصہ ہو گیا سپریٹ الیکٹڈ ختم ہو گیا، اب تو ایسی بھی جماعتیں ہیں جو کبھی بات نہیں کرتی تھیں اقلیتوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اقلیتوں کے ساتھ ہیں، مسیحی برادری کے ساتھ ہیں. کیا یہ بیانات ہی ہیں یا بات آگے بڑھ چکی ہے، کچھ بہتری آئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ صرف دکھاوا کرتی ہیں، ریلیجس مائنورٹی کو استعمال کرتی ہیں، ایز اے ٹیشو پیپر استعمال کا کام کرنے کے بعد فارغ کر دیتی ہیں. پاکستان بنے 70 سال ہو گئے ہیں. 70 سال میں ریلیجس مائنورٹی، جس میں ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، پارسی اور سکھ ہیں، ان کو آئینی حقوق حاصل نہیں ہیں. یہ پاکستان کے تیسرے درجے کے شہری ہیں، پاکستانی قوم کا حصہ نہیں ہیں. دیکھیں 70 سال جب ہم نے پاکستان بنایا، پاکستان بنا تو 1942 میں دیوان بہادر ایس پی سنگھا نے قائد اعظم کو استقبالیہ دیا لاہور میں. یہ شادن بلڈنگ میں نارائن ہوٹل تھا وہاں پر، اور وہاں ایک مذاکرات ہوئے تو قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. دیوان بہادر ایس پی سنگھا آل انڈیا کرسچن لیگ کے حوالے سے الیکشن جیت کر آئے تھے اور متحدہ پنجاب اسمبلی کے وہ اسپیکر تھے.
اور جب انہوں نے قائد-اعظم سے وعدہ کیا کہ کیونکہ پاکستان اقلیتیں بنا رہی ہیں کہ مسلمان بہت بڑی اقلیت تھی، اس کے بعد جو دوسری اقلیت تھی جن میں کرسچنز تھی سب سے بڑی، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمیں یہ مل جائے گا کہ ایک اقلیت جس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے وہ اپنی اقلیت کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ لیکن یقین کیجئے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے کاسٹنگ ووٹ دے کر پاکستان میں، اگر ہم کاسٹنگ ووٹ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا، اگر بنتا تو شدرے کے پار بنتا۔ سیکنڈ آپشن تھی پاکستان کی یہ کلمہ چوک، کیونکہ ہندو نہیں چاہتا تھا ماڈل ٹاؤن کی ریاست اور کوٹ لکھپت جو ہے پاکستان میں ملے، اور پھر ماسٹر تارا سنگھ نے اسی پنجاب اسمبلی میں کرپان نکالے ڈالا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کا ملے گا قبرستان۔ تو ہمارے لیڈرز نے کہا پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں گے۔ ہم نے قائد-اعظم کا ساتھ دیا وفاداری کے ساتھ، اور آج بھی کیونکہ آپ کا نام بھی آج پہچان پاکستان، ہماری شناخت جو ہے وہ پاکستان ہے۔ ساجد، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اتنا خوبصورت آپ طبلہ بجاتے ہیں اور کئی عرصے سے آپ طبلہ بجا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بخشی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو راگ ان کو آتے ہیں شاید پاکستان میں بڑے کم لوگوں کو آتے ہوں۔ کیا آپ کو یہاں پہ وہ وسائل ہیں، آپ کے لیے وہ اپرچونٹیز ہیں جو آپ ڈھونڈتے ہیں؟ پاکستان میں بہت سی اپرچونٹیز ہیں جو کہ آرٹسٹ کو پروموٹ کر سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتی۔ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو پارٹی بیس پہ سب کام کرتے ہیں، اپنے اپنے سب اپنے اپنے گروپ بنے ہوئے ہیں۔ ادھر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اسپاٹ لائٹ کا آزادی اسپیشل، میری پہچان پاکستان۔ سمیہ، آپ کی جانب آتی ہوں، دیکھیے ایک زمانہ ہوتا تھا یا ایک کم از کم کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ آرٹسٹ کو ایک چھوٹا سا فنڈ بھی ملتا ہے اور جو حکومتیں ہیں وہ انکریج کرتی ہیں ثقافت کو۔ حکومت کی طرف سے کس قسم کی انکریجمنٹ آتی ہے؟ اب تو ہم نے دیکھا ہے کہ فلم انڈسٹری پھر سے کھل رہی ہے، ایک امید کی کرن نظر آئی ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ شاید حکومتوں نے بھی ریلائز کر لیا کہ چلیں جی اگر ثقافت کو ہم فروغ دیں گے تو پھر ہماری یہ پہچان بن سکتی ہے؟ جو آپ بات کر رہی ہیں فلموں کی، تو فلموں کے لیے، سنیما کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کے بطور ایکٹرز، بطور ان انڈسٹری، ہم لوگوں کے اوپر ٹیکسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کا کام کرنا زیادہ سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، انٹرٹینمنٹ ٹیکس بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کو آ کے فلم دیکھنے کے لیے حکومت کو زیادہ پے کرنا پڑتا ہے۔ کم از کم ہماری فلموں کے لیے اگر اس طرح کی کچھ ہم لوگوں کو مل جائیں، انکریج کرنے کے لیے کچھ سستی چیزیں کی جائیں، سبسڈائز کیا جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو ہمارا کام دیکھنے میں۔ سعادہ صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی۔ دیکھیے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی سیاست کے اندر آ رہی ہیں۔ جب خواتین اس طریقے سے مین سٹریم کے اندر آتی ہیں اور اعلیٰ عہدوں کے لیے آتی ہیں تو لوگوں کی ایک رویہ جو ہوگا وہ خواتین کی طرف بدلے گا تو صحیح، مگر پھر میں دیکھتی ہوں عائشہ گلالے کا معاملہ اور میں سہم جاتی ہوں کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو شاید میں اسے کہتی کہ نہ سیاست میں نہ جانا۔ دیکھیں، میں مریم نواز کو ویلکم کروں گی اس لیے کہ وہ ایک خاتون ہے، ان کو آنا چاہیے، ان کا حق ہے، لیکن وہ ایک اعصابوں کی جنگ لڑ کے آتی ہیں اور ایک سیکریفائز کر کے آتی خواتین کے لیے جس طرح ہم نے کی ہے۔ جب ایک سیاسی عمل میں مین سٹریم میں بھی الیکشن لڑ رہی ہوں، یاسمین راشد صاحبہ بھی لڑ رہی ہیں، ان کی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، لوگ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں طبقاتی تفریق تو ہے نا، نہیں اس میں کوئی شک نہیں، طبقاتی جب تک مگر ایک زمانے میں نا سعادہ صاحبہ نہیں ہوگا، خواتین جو تھیں آپ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی اترتی تھی سڑکوں پہ، آج پاکستان مسلم لیگ نون بھی اتارتی ہے، یہاں تک کہ جماعت اسلامی کی عورتیں بھی ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں۔ اسے رویے بدلنے کے نہیں، پہلے بھی عورتیں تھیں۔ دیکھیں، میں آپ کی طرف رویے بھی بڑی عزت کرتی ہوں، سمیہ ریل قاضی ہوں، کوئی بھی ہو، میرے لیے سب قابل احترام ہے۔ اور عائشہ گلالئی کا جو مسئلہ ہے آج تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو پولیٹیکل نہ بنایا جائے۔ ایک خاتون نے اگر اپنے حق کی آواز بلند کی ہے تو اس کو ہم سب خواتین کو ساتھ دینا چاہیے، لیکن انہوں نے تھوڑی سی لیٹ کر دی، دیر کر دی، چلے وہ ایک اور
یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے قابل احترام ہے. سیاست میں آنے والی خواتین کو میں ویلکم کرتی ہوں. جوزف صاحب ایک رویہ تو بدلا ہے نا، حکومت کو ایک طرف کر دیں، اسٹیٹ کو آپ ایک طرف کر دیں، ضیاء الحق کا زمانہ ایک طرف کر دیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا جو ضیاء الحق کا ایک جو گوسٹ تھا وہ تھوڑا کم ہونا شروع ہوا ہے، ٹوٹنا شروع ہوا ہے اس کا؟ ضیاء الحق کا جو گند ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی، جو صاف نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا. آپ دیکھیں 9/11 کے بعد کیا ہوا. اور میں ساجدہ میر کی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ آج خواتین جو پولیٹیکل پارٹیز میں نظر آ رہی ہیں، ان کا سارا کریڈٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی تو اس میں خواتین برابر کی شریک ہوئیں، اور سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے خواتین کو انٹروڈیوس کیا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 1970 میں 6 خواتین تھی صرف اس ملک کے اندر جنہوں نے اسمبلی ہال کے سامنے کھڑے ہو کے. تو گن پھر بڑا کیسے؟ جی 1970 میں 6 خواتین تھیں، جن میں آپا مظہر علی تھیں اور آپا شمیم تھی. اس طرح 6 خواتین تھیں جنہوں نے اس آرمی کے خلاف، اس ایکشن کے خلاف آواز اٹھائی کہ 30,000 ینگ خواتین کو حملہ کیا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا. آج خداوند کا شکر ہے کہ بہت ساری خواتین اور ان کے ساتھ بہت ساری سول سوسائٹی کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو سمیہ اب تو حالات کافی بہتر ہوئے ہیں. اب تو جب آپ فلم میں ایکٹنگ کرتی ہیں تو وہ عزت مل جاتی ہے، تو جو کبھی 80 90 کی دہائیوں میں نہ ملتی ہوگی. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، اب یہ باتیں کرتے ہوئے لوگ ڈرتے زیادہ ہیں، ڈر زیادہ بڑھ گیا ہے. اپنا حق مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اگر طاہرہ مظہر علی کھڑی ہو گئی تھیں، نسیم شمیم صاحبہ کھڑی ہو گئی تھیں، اس وقت ان کو تھا، یہ یقین تھا کہ ان کو غائب نہیں کر دیا جائے گا. اب لوگ غائب ہو جاتے ہیں. علی یہ بات تو ان کی صحیح ہے. اب تو لوگ واقعی میں غائب ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر ایسے فتوے لگ جاتے ہیں کہ وہ چھپتے پھرتے ہیں، اپنی زندگی بچاتے پھرتے ہیں. اور اب بھی جو سول سوسائٹی کے لوگ تھوڑی سی آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ان کے خلاف بلاسفیمی کے مقدمے بنا دیے گئے، گرفتار چھپا دیا جاتا ہے. نہیں، ایسے جنگل کے معاشرے سے ہمیں آزاد ہونا پڑے گا، تبھی ہمیں آزادی ملے گی جب ہم جنگل کے معاشرے سے آزادی. علی میں ڈس ایگری بالکل نہیں کروں گا ان میں سے کسی بھی گیسٹ سے، پینلسٹ سے، کیونکہ یقیناً جہاں وہ اوپریسو اسٹرکچرز، وہ قوانین، وہ ایسے ایٹیٹیوڈز ابھی تک مائنڈ سیٹ ضرور موجود ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایز اے ینگ پرسن who is living in Pakistan today and who is performing in Pakistan, and because of the work I do, I travel all over the country. I am very inspired by young people. اچھا I think کہ یہ ضرور ہے کہ جو خاص طور پہ اس وقت یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں بچے، وہ جو سوشل میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا نے ان کو توڑا ہے، جو تفریق ہے اس کو توڑا ہے. ڈیٹا دیکھنا پڑے گا، میرے پاس وہ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، لیکن جو میری امپریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی آپس میں کنیکٹیوٹی ہے، یعنی کہ ضرور ابیوز بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، بہت ساری اس پہ ہیرسمنٹ ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ایک عادت پڑ گئی ہے بات کرنے کی، and they take for granted even rights that may not be enshrined in the constitution or which the state may not provide to them. تو یہ ایک طرح سے contradictory situation بھی ہے، کیونکہ جب ڈومیسٹک ابیوز پہ بات آتی ہے، یا جب ڈیورس پہ بات آتی ہے، یا جب پیٹرنٹی رائٹس پہ بات آتی ہے، یا تو پھر قانون جو ہے وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ریگریسو ہے، وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. جو آپ کی assumptions تھیں کہ جی ہم جتنے آزاد تھے، یہ سب ہے، لیکن کم از کم ایک وہ جو جسے کہنا چاہیے نا، ایک نئی پوز ضرور ہے آپ کے سامنے، جو کہ میرے خیال میں پوٹینشیل ضرور رکھتی ہے اپنی آواز کو ایک کرنٹ انداز میں ایک کریج کے ساتھ بلند کرنے کا. اور میں I'm hopeful, I don't lose hope. کو، نئی کونپلوں کو، نئی کلیوں کو کیوں اتنا اضطراب دے رہا ہے؟ ایسا اضطراب نئے ذہنوں کو دے کر وہ اس مٹی پہ کون سا احسان کر رہا ہے؟ میرے بھائی اس ملک میں ہر دوسری پہ کہتا میں حکومت نے کچھ نہیں دیا، حکومت مغلوں کی نہیں ہے، اور نہ وہ ایک صندوق لے کے بیٹھی ہے جس میں نوٹ رکھے ہوئے ہیں. دیر ہیز ٹو بی این ارینجمنٹ ویئر بائی لوگوں کی ضروریات پوری کی جا سکے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ریٹنگ کرتے ہوں گے، لیکن معاف کیجیے گا ان کا خاتمہ بھی ہر 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد ہو رہا ہوتا ہے.
क्योंकि पढ़ने वाला और सुनने वाला बताएगा कि वो इस बोलने वाले पे और लिखने वाले पे एतमाद करता है या नहीं। नाजरीन, लेते हैं एक वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मेरी पहचान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाह खान। मेरा सवाल आपसे है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी मोहब्बत अवाम पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान से करती है, अगर इतनी मोहब्बत हमारे पार्लियामेंटेरियंस या जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयज़ है ये भी अगर पाकिस्तान से करते तो पाकिस्तान कब का तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाता। आई कैन सी कि जितने भी हमारे पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस है, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, दे जस्ट कंसिडर दिमसेल्फ द पार्ट ऑफ देयर पार्टीज, मतलब दे डोंट कंसिडर दिमसेल्फ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आई कैन सी कि एक बंदे को पूरे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ के ऊपर नाअहल करार दिया है, एंड आई कैन सी मैनी पार्लियामेंटेरियंस सपोर्टिंग हिम। पार्टी के साथ लॉयल्टी ज्यादा है, झंडे के साथ पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये क्या वाला जिन प्रोग्राम याद होगा आपको, उसमें एक होता था जिन, उसका मुझे अब नाम भूल गया, कहता था तो मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। ये रोजाना की एक मैं आजकल जो इतने क्या मुश्किल है इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। मेरे ख्याल है एक जो बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक मसला भी नहीं कहूँगा, एक एपिडेमिक है, वो है तारीख़ जो है ना उससे वाबस्तगी नहीं है नौजवान तबके की। तारीख़ जो है ना, हिस्ट्री जो है वो एक आपको ख़ास पर्सपेक्टिव देती है। अगर आप किसी भी सियासी डेवलपमेंट को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें कि इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, यानी इदारे जो हैं उनके हवाले से देखें या आप तबकों के हवाले से देखें, जैसे कि यहाँ बात की, तो आपको ये जो इंडिविजुअल एक्ट्स हैं, जैसे कौन सा प्राइम मिनिस्टर कब डिस्क्वालीफाई हुआ या किस तरह की छुट्टी करा दी गई या किस साल की चीज़ के साथ क्या हुआ, या हम जो इंडिविजुअल पे फिक्सेट हो जाते हैं कि एक इंडिविजुअल के या आशिक हैं या एक इंडिविजुअल को हमने निकालना है। आई थिंक हम इंस्टीट्यूशंस की, इदारों की पॉलिसीज़ पे जिस तरह साझा की बात कर रही हैं, हम पॉलिसीज़ की अगर बात करें, पॉलिसीज़ को कैसे बनाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आवाम को कैसे हासिल करना है पॉलिसीज़ के जरिए, इंस्टीट्यूशंस को आप मजबूत करें। ठीक है, उनपे किस तरह का प्रेशर डाला जाए, वो बनाए। यहाँ बात करें हम सादे कबीन किरदार, वो अच्छा है, आज कल वो बुरा हो जाएगा, परसों फिर वो अच्छा हो जाएगा, मैं तो इस पूरे सिस्टम से बनाता हूँ, ये बातें हम ना करें। हम बात करें कि ये चाहिए हमको, हमें एज अवाम ये चाहिए, हमें एज इलेक्ट्रेट ये चाहिए, ये हमारा हक है, ये हमारे हुकूक हैं, हम इनको कैसे हासिल करें, और पार्लियामेंटेरियंस जो है उन पर कैसे हम प्रेशर डालें, और बाकी इदारों पर भी, जुडिशरी पर भी, अपनी हमारी मिलिट्री से भी हमारी अब तक दिले खुशफहम को जिससे हैं उम्मीदें, तो हमें चाहिए कि हम अपने हक जो है उनको आर्टिकुलेट करें, और जो हमारे इदारे हैं उनको इदारों की तरह ट्रीट करें, हम इंडिविजुअल्स में ऑब्सेस ना हो। आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। आजकल जो है वो हर जगह पे हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हम अपना 70वां जो है वो यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हम अभी तक 70 साल गुजरने के बावजूद आज़ाद नहीं हुए। 70 साल से पहले जो थे वो हमारे पे जो सरमायादार जो है वो हुक्मरान था, वो गोरी चमड़ी वाला था और वो बाहर से आया। उसके जाने के बाद बस फ़र्क इतना सा हुआ कि उसकी चमड़ी जो है वो गोरी से काली हो गई, लेकिन सरमायादार ही आज हमारे ऊपर हुक्मरान बैठा। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? हाँ? ऐसा मैं इसलिए, हुक्मरान किसकी तरफ इशारा है आपका? हमारे जो हुक्मरान है वो सरमायादार और जागीरदार अपने मफादात के लिए सियासत करते हैं। हम जो आम आवाम है, आवाम जो है मज़दूर है, किसान है, फैक्ट्री में काम करता है। एक मज़दूर अपनी सारी ज़िंदगी अपना खून पसीना एक करके फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसको वहाँ से टीबी और कैंसर और दूसरी बीमारियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो अपने तो घर सियासतदान आप कह रहे हैं कि सियासतदान जो है वो सियासत ही अपनी कुर्सी की जो हुक्मरान जो है वो अपनी कुर्सी की खींचातानी के पीछे लगे हुए हैं। आवाम के जो मसाइल, आवाम का मसला है उसको पेट भर रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही। आवाम का जो आवाम का जो मसला, बात तो सुन ले, मैंने सवाल अभी किया ही नहीं। सवाल करूंगा। आवाम का जो मसला है वो ये है कि उसके बच्चे को अच्छी तालीम और अच्छा इलाज उसको खुद को मिलना चाहिए, लेकिन यानी इन मसाइल पे हम बात नहीं करते जो हमारे हुक्मरान तबका है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी। अब सवाल मेरा वजाहत साहब से ये है कि जोसेफ साहब ने जिक्र किया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, मैं तो उनको माइनॉरिटीज़ नहीं कहूँगा क्योंकि वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं,
لیکن غیر مسلم کو جو ہے تیسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے. تو وجاہت صاحب نے کہا کہ کچھ بیریئرز ہیں، بیریئرز کا ذکر کیا انہوں نے کہ ان کو ہم پش کر رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا سادہ سے الفاظ میں آسان طریقے سے مجھے سمجھائیں کہ وہ بیریئر کس نے لگائے، کیا بیریئر ہیں اور کس وجہ سے وہ بیریئر ہیں، اور کیا ان کو کسی سیاسی جماعت نے بیریئر لگائے ہیں، کسی ادارے نے بیریئر لگائے ہیں؟ سب سے بڑا بیریئر جو ہے وہ ہمارا اجتماعی سیاسی شعور کی پسماندگی ہے. مثال کے طور پہ 70 برس گزرنے کے بعد ہمیں اب سرمایہ داروں کو برا بھلا کہنا بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا سارا ملک ہی سرمایہ دار ہو جائے. اگر ہمیں دوسروں کے لیے وسائل چاہیے تو وہ سرمایہ داری ہی کہلائے گی آخری تجزیے میں. دوسرے جو آپ فرماتے ہیں نا کہ سیاستدان اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، تو جو سیاستدان کا متبادل پیتل لگا کے آتا رہا ہے نا ہمارے ہاں بار بار، وہ فیس بھی لینا نہیں آتا تھا، وہ ہماری جانیں لے کے گیا ہے، ہماری 10 سال لے کے گیا ہے. ایک عملیت کو ختم کرنے میں 2 نسلیں تباہ ہوتی ہیں. متبادل پہ غور کیجئے، آپ وہ سیاسی جماعت اور وہ سیاسی شعور پیدا کیجئے جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. اس ملک میں تضاد اگر سیاستدان کا بنے گا تو پھر وہ یونیفارم والی یا یونیفارم کے بغیر بیوروکریسی سے بنے گا. مستقل انتظامیہ میں اور منتخب لوگوں میں فرق رہنا چاہیے. میں صرف آپ سے ایک سوال کروں گی کہ دیکھیے ایک طرح سے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ پاکستان کا ہمیشہ سے خواب تھا کہ بنے گا، مگر وہ بن نہیں سکی. تو کیا ہمارے سیاستدانوں نے کوئی کمی پیشی رہ گئی، چونکہ ان کو بھی تھوڑا بہت موقع تو ملا تھا؟ یہ آپ سے اگر میں یہ سوال ایک تو اقتصادی طور پہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم وہ والی سوشل فلاحی مملکت بنا سکیں جس کے بھائی جن کے ہاں وہ ہے وہ ان کی آبادیاں دیکھیں. ہم ہر سال ایک سوئٹزرلینڈ جان رہے ہیں، 60 لاکھ بچہ پیدا کرتے ہیں اور معیار زندگی سوئٹزرلینڈ کا مانگ رہے ہیں. جی علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی بات جو ہے جو آپ نے سوال کیا، ایک سیکنڈ بالکل بات اپنی جگہ آپ کی ہے، آپ کا سوال جو ہے اس میں وزن ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بار بار پھر سننے کو ملتا ہے کہ جی ایک طرف ایک عوام ہے جو کہ ایکسٹریکٹ کر رہی ہے، لینا چاہ رہی ہے، دوسری طرف کوئی ایک ویگ سی سرکار بیٹھی ہے جس کا کوئی ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا کہ وہ سرکار کیا ہے یا کون ہے. بھئی کتنے سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، میڈیا ہے، اس میں کیا پاکستان کی عوام سے لوگ نہیں جاتے؟ آپ مجھے بتائیں جو میڈیا اتنا بڑا، کتنے چینل ہیں؟ 100 چینل ہیں پاکستان میں کہ نہیں؟ کتنے ٹی وی پروگرام ہیں، کتنی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، کتنا سارا پیسہ کماتے ہیں ٹی وی چینل. جو اینکرز ہیں، ٹی وی اینکرز جو ہیں جو شوز پریزنٹ کرتے ہیں وہ بھی تو عوام سے آتے ہیں لوگ. اسی طرح باقی جو فیلڈز ہیں، سپورٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے عوام کی نمائندگی ہوتی ہے. سیاست کے اندر بھی اگر آپ پارلیمنٹ کو چلنے دیں، پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، تو سیاستدانوں کو کم از کم موقع دیں جو اب تک آپ سمجھتے نہیں حکمران کی بات کرتے ہیں نا بار بار، حکمران جس طرح کہ بادشاہ بیٹھا ہے آپ کے اوپر، تو جو اتنے سارے باقی پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں، آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ وہ بن کیوں نہیں جاتے؟ وہ بنے، کسی جدوجہد کا حصہ بنے، آپ فائٹ کریں. یہ میں آپ اگری کرتا ہوں کہ انجسٹس ہے، ناانصافی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی سسٹم کے باہر بیٹھ کے کہ جی ہر چیز جو ہے وہ جیسے بیٹھی ہیں ساجدہ ہمارے سامنے، انہوں نے کتنی جدوجہد کی ہے، ان کی اسٹرگل کا آپ کو اندازہ بھی ہے. جتنا نوجوان طبقہ ہے، کیا وہ اس نے تاریخ پڑھی ہے اپنے ملک کی؟ کیا وہ جانتا ہے کتنی اسٹرگل ہوئی ہے؟ کیا وہ جانتا ہے وہ سب کارکن کون ہیں جو کہ قلعوں کے اندر مارے گئے؟ مجھے 2 نام بتا دیں. یہ تو میں جی سمیہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی سمیہ. پہلے دن اسمبلی میں گئی رکشے پہ تو سب پارلیمنٹیرین حیران ہوئے، اسمبلی کے سیکورٹی والے بھی، کہ آپ رکشے میں آئی ہیں. میں نے کہا تو میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں رکشے میں آئی ہوں، لنڈے بازار میں میں رہتی ہوں، میں ایک سٹرگل کر کے آئی ہوں، میں نے کوئی خیراتی سیٹ نہیں لی. مجھے تو اسمبلی کے اندر مردوں نے تانے بھی دیے کئی خواتین کو کہ آپ خیراتی سیٹوں پہ آ گئے ہیں. تو لیکن نہیں، اس ملک کا آپ سسٹم کی بہتری چاہتے ہیں تو ووٹ دینے والا بھی تو سوچے نا کہ ہم نے ان لوگوں کو ووٹ دینے ہیں. جب ہمارا مزاج ہی ہوگا ایک گھی کا ڈبہ، آٹے کا تھیلا اور بجلی کا بل کوئی پے کر دے گا سرمایہ دار، تو پھر سرمایہ داروں کی حکومت آنی ہے نا. آپ اپنی لوگ دیکھیں کہ آپ کے لیے جو آواز اٹھا سکتے ہیں، ایک فلائی ریاست کے لیے جو کام کر سکتے ہیں، ہم نے ووٹ اس کو دینا ہے. جب آپ کو اپنے ووٹ کے تقدس کا پتہ ہوگا کہ ہم نے ووٹ اس طرح استعمال کرنا ہے، اس وقت سسٹم میں بہتری آ جائے. ٹھیک. سمیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ بات کر رہے ہیں بھائی فلاحی ریاست کی، یا ہم بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی کی، لیکن اصل میں مجھے جو نظر آتا ہے
यहाँ बैठे हुए अपने मुल्क में रहते हुए, वो ये कि सबसे ज़्यादा मसला ही है कि हमारे यहाँ जो तबक़ात में इतना ज़्यादा फासला है और वो हमारे तालीमी निज़ाम भी उसी को फ़रोग़ देता है। उस तबके को अलग अलग तबक़ात को अलग अलग रखने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा लैंड ओनरशिप है। कई लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा सरमाए के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं, और कुछ हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। जब तक वो बैलेंस नहीं ठीक होगा, किसी मतलब अगर मुझसे आप पूछें कैसे होगा आइडियल दुनिया क्या होगी, उसके अंदर सब लोगों के पास बराबर का होगा, इसलिए कोई भी उस तरह से नीडी नहीं होगा, ज़रूरतमंद नहीं होगा। ठीक, तो उसमें अब किस तरह से वो आएगी चीज़, ये तो हम लोग सबको मिलके ही करना पड़ेगा। नाज़रीन, फिर हमने जाना है एक वक्फे पे, और वक्फे के बाद हम वापस जाएंगे अवाम के अंदर, चूंकि आजकल सभी अवाम की तरफ जा रहे हैं, तो अवाम से और भी सवालात लेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरी पहचान पाकिस्तान। आप कुछ मेरा मिस साजिदा साहिबा से एक क्वेश्चन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पहचान के हैं, जहाँ पे हम जाते हैं हम पाकिस्तानी के नाम से पहचाने जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह करे कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं, आप आएँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं घरों में, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती, उनको एक मामूली सी चीज़ समझा जाता है। ख़वातीन के लिए मेरा ये आपसे सवाल है कि उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि वो अपने आने वाले वक्त में अपने बच्चों के लिए कुछ सेक्रीफाइस करें और अपनी बात को मनवा सकें। ठीक, देखिए, ख़वातीन हर फील्ड में अच्छा काम करती हैं, और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को मौके मिलने चाहिए, और ख़वातीन जो हैं जिस महाज पे भी काम करती हैं, एक दिलजोई से काम करती हैं और बड़ी बाहिम्मत ख़वातीन हैं, और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। रही बात डोमेस्टिक वायलेंस की, तो इसको कम करने के लिए हमें वीमेन प्रोटेक्शन कमेटियाँ बनानी चाहिए यूनियन कौंसिल की सतह पे, जो कि यूनियन कौंसिल से बिल्कुल हमें निकाल दिया गया है। जब हम इलेक्शन लड़के आते, सिलेक्शन ना होती। अब आज की कौंसलर तो चेयरमैन की मरून मिन्नत है, अगर डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आती तो इसमें आप भी आती और भी मेरी कई बहनें आती, तो इससे माहौल साजगार होता और वायलेंस कम होता। और ये मोहल्ले की, गली मोहल्ले की सतह पे, यूनियन कौंसिल की सतह पे, थाने की सतह पे ख़वातीन को नुमाइंदगी दिए बगैर ख़वातीन का मसला हल नहीं हो सकता। जी, आखिरी सवाल उधर से। आज के प्रोग्राम का नाम बहुत प्यारा है, मेरी पहचान पाकिस्तान। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे लोग, कुछ ऐसे बच्चे और ना माँ उनको अपनाती है, ना वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन के उनको बेफाम की ज़रूरत है, ना उनका आईडी कार्ड बन सकता है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि मेरी पहचान पाकिस्तान। मेरा आपसे ये सबसे क्वेश्चन है कि जिसके पास भी बहुत अच्छा जवाब हो तो मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं कि वो कैसे कहें कि मेरी पहचान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लास्ट देखिए, ये एक और सवाल ले लूं, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ। टूटे घरों के बच्चों की ज़िंदगी एक्सपायर होने से बचाने के लिए एक तो पढ़ी लिखी माँ का होना बड़ा ज़रूरी है। तो जब तक औरतों को तालीम, लेकिन तालीम खरीदनी पड़ती है। जी, सवाल कीजिए। मेरी गुजारिश है कि मुल्क का दारोमदार सारा कौमी असम्बली पे होता है। कौमी असम्बली में एक कानून बना हुआ 62 रेटेड, सारे चीख रहे हैं इसको ख़त्म कर दो। ख़त्म करके क्या होगा? कौमी असम्बली के लिए सख्त तरीन कानून होने चाहिए, इसके लिए तालीम याफ्ता आदमी होना चाहिए, समझदार आदमी होना चाहिए, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जो कि हर चीज़ को देखे। और आज तक 70 साल कितने हो गए, 70 साल कितने कानून बने हैं? जी, शुक्रिया। कानून अच्छे से बन जाने चाहिए थे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि हम खामोश अक्सरियत की नुमाइंदगी करने वाले यहाँ बैठे हैं। मैं उधर सिर्फ सवाल नहीं करूँगा, मैं अपना एक नुक्ता नज़र रखता हूँ, मैं वो बयान करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारी पूरी रियासत जिनके दम पे चलती है वो है मजदूर और किसान। आज वो बच्चों समेत खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मगर किसी फोरम पे उनके लिए कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। और हमारे ये साहिबान दानिशमंद
یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ سرمایہ اور محنت کا تعداد شاید ختم ہو گیا. بھئی آج بھی جا کے دیکھو کروڑوں محنت کشوں کو پاکستان میں لیبر لاز کے مطابق کوئی قانونی حقوق نہیں مل رہا ہے, کوئی تحفظ نہیں مل رہا. وہ بھی آپ سے متفق ہے, اس بات پہ آپ سے اگری کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کے لیے جدوجہد بھی بہت سارے لوگوں نے کی ہے, اور آپ کی بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ واقعی میں ایسا ہی ہے. ہم نے اسی بات پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہم حل کی طرف جائیں. بہت سارے ہم نے یہاں پہ پن پوائنٹ کیے ہیں جو مسائل ہیں پاکستان کے اندر, ہم سب کو پتہ ہے کہ مسائل ہیں. اب 70 سال ہو گئے ہیں, ہم نے کہیں نہ کہیں تو اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے جانا کس طرف. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اسپاٹ لائٹ کا اسپیشل ایپیسوڈ آزادی کے دن, میری پہچان پاکستان. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. توحید اجتہادی مومن کی پہچان, جب سب ظاہر و غیب کا نشان, سرزمین پاکستان. ناظرین, ہماری آڈینسز نے کچھ سخت سوال سامنے رکھے ہیں. یہاں پہ ظاہر ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو حقوق ان کو ملنے چاہیے تھے وہ ان کو نہیں ملے. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کا ان کے رائٹس سے, ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں, کوئی وابستگی نہیں ہے. اب 70 سال پورے ہو گئے, ہم نے آگے بڑھنا. آگے کیسے بڑھیں؟ کیا پہلے ہمیں تعین کرنا پڑے گا کہ جی ہم نے کس قسم کے ادارے بنانے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں, یا کہ ہم اسی طرح رینگتے ہوئے آگے نکلیں گے؟ میرے خیال سے فی الحال جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا مقصد, جس طرح ادھر بھی بات ہوئی ہے, کئی لوگوں نے بات کی ہے کہ کئی اداروں کو مضبوط کرنا ہے, کئیوں کو کمزور. یہ ادارے, خیر اکاؤنٹیبلٹی تو سب کی ہونی چاہیے, کسی کو بھی اس سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک بات ہے. لیکن یہ جو سارا نظام ہمارا بنا ہے وہ وہی ہے جو ہمیں انگریز دے کے گیا تھا. وہ ایک ایکسپلائٹیو نظام تھا, ہم ابھی بھی اسی کے اندر ہی ہیں. اگر جب تک وہ پورا نظام اوپر سے نیچے تک نہیں بدلے گا, میرے خیال سے تبدیلی ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. ساجدہ میر صاحبہ, تبدیلی کہاں ہے؟ چھوٹا سا مختصر سا جواب دیجیے. دیکھیں, تبدیلی تبھی ہوگی کہ آپ عام آدمی کو موقع دیں گے, اور جو اچھے لیجسلیٹر ہیں اور جو عام آدمی, مزدور, کسان, ان کی نمائندگی, یہ سب ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں. جب ان کو موقع ملے گا یہ اپنے لوگوں کے لیے قانون سازی کریں گے, تو میں سمجھتی ہوں کہ تبدیلی تبھی آئے گی. یہ نہیں کہ ہم اپنے دروازے کھول کے رکھیں, پرانا گند بھی اسی میں ڈالیں اور نئے پاکستان کی بات کریں. یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے, ساجدہ میر صاحبہ کہہ رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں نئی قانون سازی ہونی چاہیے؟ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ آپ تاریخ جو ہے وہ بہت کچھ سکھا دیتی ہے, انسان کو ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے تاریخ سے. خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ان کو میں انکریج کروں گا, فارمل ایجوکیشن کے ذریعے اکثر جو ہے تاریخ کی طرف ہمیں متوجہ نہیں کیا جاتا, لیکن یہ انٹرنیٹ کا دور ہے. آپ ذرا اپنے ملک کی اور اس سے پہلے کی بھی, 70 سال تو ہو گئے, لیکن ہم ایز اے سویلائزیشن, ہمارا موجوداروں تک کا ایک واسطہ ہے, 5000 سال سے یہاں آباد ہے دھرتی. اپنی زبان پہ غور کریں, اپنی جو ثقافت ہے اس کو سمجھیں, اور یہ دیکھیں صرف ایک مطلب انڈیویجولز پہ فکسیٹ ہونے سے آئی تھنک کوئی مسائل جو ہیں وہ ان دا لانگ ٹرم حل نہیں ہوتے. ہمیں ایک تاریخی نظریہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. وجاد مسعود صاحب, آپ کی طرف سے بھی ایک سخت سوال آیا تھا, اور ان کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے کہ کسان مزدور کو واقعی میں جو ایک پولیٹیکل ایریا ہے اسے باہر رکھا گیا ہے. اینگلو فیل ہونا, اس بات کو بھول جانا ہے کہ 29 جولائی 1947 کو وہ جس قانون کے تحت ہمیں آزادی ملی تھی, قانونی آزادی ہند, وہ انگریزوں ہی نے منظور کیا تھا. ایک تو یہ نفرت دور کر لی جائے, اور دوسرا یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ریاست جس گریڈ, جس کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل اور سوشل گریڈ میں رہتے ہوئے لی تھی, چلے گی بھی اسی پہ. تو اس لیے مہربانی کریں, جمہوری عمل پہ اور سیاسی عمل پہ بھروسہ کریں. اگر کوئی بھائی مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن معاف کیجیے گا, ہم یہاں کوئی اس کے ورلڈ بینک کے یا IMF کے نمائندے تو نہیں بیٹھے ہوئے. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ ان سے بھی کئی دفعے, ابھی وہاں مجھے قربان شاہ صاحب نظر آ رہے ہیں,
वो 1968-67 से मजदूरों और किसानों की सियासत करते चले आ रहे हैं। शेख मोहम्मद रशीद शेखुपुरे वाले के साथी हैं। तो बेटे ज़ोर से बात करके या दूसरे को लाम ताम करके अगर कोई समझता है कि आप हम अच्छी बात कर रहे हैं तो बेटे बिस्मिल्लाह आप कीजिए। हम तो जवाब इसलिए नहीं दे सकते कि हमारा मुंह यहाँ पे हदूद में है। जोसेफ साहब, मैं तो ये कहूँगा कि आजकल नारा बुलंद हो रहा है कि हम कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, तो फिर कायदे आज़म के पाकिस्तान में फिर आपको मज़हब को रियासत से अलग करना होगा। यस, अगर आप पाकिस्तान में तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान के तमाम मसाइल जिनमें मजदूर भी है, ख़वातीन भी हैं, मज़हब को रियासत से अलग कर दें, पाकिस्तान खुशहाल होगा और तरक्की करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आने का। आपका भी बहुत शुक्रिया कि इस खास दिन पे आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो नाजरीन, कम से कम हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जितने होंगे आज़ाद मैं और आप, उतना ही होगा आज़ाद पाकिस्तान। आप सबको आज़ादी मुबारक हो। खुदा हाफिज।